अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं, लेकिन जब तक ये PSL के मैचेस चल रहे हैं हम हर हफ्ता और इतवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक आपके साथ लाइव हुआ करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। हम आपके मसाइल का हल देने के लिए जो मौजिज़ और रूहानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं, रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, इसके साथ साथ मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं, अपने मौजिज़ मेहमान शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है हज़रत, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह एहसान ही, बहुत करम है। शुक्र है। नाज़रीन किराम, हज़रत के नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। और अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो हर रोज़ मतलब हर शाम को पीर के रोज़ शाम 6 बजे से 8 बजे तक आप मुलाकात का टाइम ले सकते हैं। नाज़रीन किराम, मैं हमेशा कोई ना कोई टॉपिक चूज़ करती हूँ आपके लिए, ताकि हम उस पर हदीसों पे बात कर सकें या कोई ना कोई रहनुमाई वाली बात हम करें जिससे आपको और ज़्यादा रहनुमाई हासिल हो। तो आज की जो टॉपिक डिसाइड किया है वो है पड़ोसियों के हकूक़। यानी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम हरगिज़ ईमानदार ना होगा, अल्लाह की कसम हरगिज़ ईमानदार ना होगा। जब ये बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 से 3 मरतबा फरमाई तो साहबा ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, फरमाया कि वो शख्स जिसका हमसाया उसकी आफतों से महफूज ना हो, यानी कि वो ईमानदार ना होगा कि जिसका हमसाया उसकी तकलीफ़ों और उसकी एज़ा से महफूज ना हो। तो इस बारे में भी हम हज़रत से ज़रूर जानेंगे। लेकिन चूँकि पिछले महीने हमने सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत, उनका ईमान, उनकी सखावत, उनके पर्दा फरमाने और उनकी करामात का जिक्र किया। अब चूँकि रजब का महीना शुरू हो चुका है और रजब के महीने के बहुत फ़ज़ाइल हैं कि रजब के महीने के बारे में फरमाने कि ये अल्लाह का महीना है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना शाबान है और रमज़ान अल्लाह के नबी की उम्मत का महीना है। तो इस महीने के बहुत फ़ज़ाइल हैं। तो रजब के महीने के फ़ज़ाइल और सीरत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम हज़रत से जानते हैं। जी हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, रहनुमाई प्रोग्राम में जो आज आपने मुंतखब किया अपना टॉपिक, मौजू वो ही बहुत बड़ा खूबसूरत है, पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप रिवायत पेश फरमा रही थी। खुलासा कलाम यह है कि ताजदार अरब व अजम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पड़ोसियों के हकूक़ का ख्याल करो। अगर तुम सैर हो के सो गए, तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहा तो सारी रात उस वक्त तक मलाइका अल्लाह के तुम पर लानत करते हैं, वो ईमान तुम्हारा रुखसत हो जाता है। ये नहीं फरमाया कि वो पड़ोसी मोमिन हो, मुसलमान हो, पड़ोसी पड़ोसी होता है। बिल्कुल, चाहे वो काफिर हो, वो यहूदी हो, मुनाफिक कोई भी हो, वो पड़ोसी होता है। हमारा अलमिया यह है, हम जिस सोसाइटी में मोहल्ले में रहते हैं, हम तो पड़ोसियों से वो दुआ सलाम तक नहीं करते, पूछते नहीं है। कभी अगर कोई नजर आ गया तो हम ये पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, आप इधर रहते थे, अब इस फ्लैट में रहते हैं, हम ये बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पड़ोसी का ख्याल करना है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, मेरे घर में कोई मसला हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी खड़ी हो जाती है, कोई अल्लाह न करे कोई डाका पड़ जाता है, तो सबसे पहले कौन आता है? पड़ोसी आता है। रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, भाई बहन बेटे फुफिया बाद में आते हैं, खानदान को बाद में पता चलता है। तो जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो पड़ोसी है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं। तो उनके साथ अगर कोई बीमार है तो उनकी वहां जाके तीमारदारी की जाए, अगर जरूरत है तो उनकी जरूरत पूरी की जाए। तो इसी तरह उनके साथ भलाई का रिश्ता कायम किया जाए, ना कि बुराई का। तो दूसरी जो आप खूबसूरत हदीस को एक बयान कर रही थी। हजरत एक कॉलर है, साथ में ले लें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन, कहाँ से, क्या मसला है? रफीउल्लाह है मेरा नाम। जी रफीउल्लाह, जी जी। वालदा का नाम तैयबा सुल्ताना। ठीक है, तैयबा सुल्ताना और रफीउल्लाह। मसला बताइए भाई। तो मसला ये कि कारोबार कई सालों से नहीं चल रहा, 10-15 साल हो गए और कर्जा चढ़ता जा रहा है। अच्छा, ठीक है। कारोबारी बंदिश है, क्या है? जो काम करो कोई काम होता ही नहीं। ठीक है, ऑनर देखिए, आपको इसका जवाब देते हैं। हजरत पहले वो अपनी बात मुकम्मल कर ले, फिर इनका जवाब दे देते हैं। मैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज कर रहा था। जी जी।
کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھوں سے زبان سے اس کا پڑوسی ہمسایہ محفوظ نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ میری امت میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے اگر رسول ہمیں یہ کہہ دیں کہ تم میرے امتی نہیں ہو، پھر کہاں گئے ہم؟ الامان والحفیظ، ہمارا ٹھکانہ کہاں ہو؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا میسج دیا، اتنا بڑا پیغام حضور نے ہمیں دیا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، خیال رکھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے قریب میں ایک یہودی کا گھر تھا، آپ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے، ریاضت کرتے، اور وہ پوری رات شراب پی کے ہلا گلا کرتا، تکلیف دیتا۔ امام اعظم صبر فرماتے ہیں۔ جب امام اعظم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلی کہ رات کو یہاں اس گھر سے مجھے روشنی آتی تھی، خوشبو آتی تھی عبادت کی، اب وہ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، مسلمانوں کے بہت بڑے فقہ کے امام تھے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں مجھے پوری زندگی کوئی تکلیف نہیں دی۔ جیسے رسول اللہ کے غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو لہذا اس نے اسی صلہ رحمی، اسی حقوق کے معاملے کو دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان اپنے آپ کو بنا لیا۔ کیا بات ہے! یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کا کردار اگر اچھا ہو، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رکھیں۔ ہمارے ایک ہی گھر میں ایک ہی فلیٹ کے اندر ہمارے بچے رہتے، ہم ان سے دو چار دن تک بات نہیں کرتے، معلومات ہمیں نہیں ہوتی، لیکن واٹس ایپ پہ جو دور کے رشتہ داروں کا پتہ ہوتا ہے یا جاننے والوں کا، بہن بھائیوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں جو استخارہ کے بھائی صاحب نے کیا تھا، رفیع اللہ صاحب نے، ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بندش آ رہی ہے، گندے اثرات ہیں، یہ تویز منگوائیں، سورہ واقعہ رات کو پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیحیں یا رزاقوں کی پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، سچ بولیں، درود پاک کی کثرت کریں، روزانہ ڈیلی کی بنیاد پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں، انشاءاللہ حالات اور معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ حضرت آپ نے اپنا سن لیا، جی جو آپ نے مسئلے کا حل تھا وہ سن لیا، اس پہ عمل کیجئے۔ جی حضرت رجب کے بارے میں بات کریں۔ میں رجب کے بارے میں، رجب آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت تمہید باندھی کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا، اور رمضان حضور کی امت کا۔ اب یہ تسلسل ہو گیا ہے، کھیتی بونے کا موسم آ گیا ہے۔ بے شک اہل ایمان رجب سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں رمضان کے لیے، بالکل، یعنی اسی رمضان کے اندر ہی وہ روزے رکھتے ہیں۔ رجب دراصل جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، رجب، صحیح۔ تو وہ نہر کا پانی بڑا شاندار، اہل جنت پیئیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے، اللہ کی رحمت سے ہمیں اور حضور کی ساری امت کو جنت نصیب فرمائے۔ تو وہ نہر بڑی شاندار ہے۔ تو فرمایا کہ جو رجب کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن اس میں ایسا ہے، پوچھا گیا حضرت انس سے وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا وہ 27ویں وہ شب ہے، 27 یعنی رجب المرجب کا دن ہے۔ اس میں جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بعد اب غلام ہیں، سب سے زیادہ عمر پانے والے ہیں صحابہ کرام میں سے، وہ فرماتے ہیں جس نے یہ ایک روزہ رکھا اللہ رب العزت اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہماری عمر اس امت میں تو 100 سال ہوتی نہیں ہے، 70-90 سال، کسی خوش نصیب کو 100 سال سے زیادہ مل بھی جاتی ہے۔ عمر وہ اچھی ہوتی ہے جو نیکیوں سے بھری ہوئی ہو، جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے وہ بیکار عمر ہے، صحیح بات ہے، وہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ روزہ بھی رکھنا چاہیے، رمضان میں اہتمام بھی کرنا چاہیے، کم از کم جو شب معراج آتی ہے اس میں عبادت ریاضت کا انتظام کیا جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ کثرت کے ساتھ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں روزہ رکھتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں، افطار کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس معاملے میں تو ہمارا شہر کراچی پاکستان میں سب سے آگے، بڑا کرم ہے اللہ کا، بالکل بہت اہتمام کے ساتھ یہاں کے مسلمان الحمدللہ یہ کام کرتے ہیں۔ آمین۔ تو اب رجب کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا حضرت خواجہ غریب نواز، واہ، اللہ کے ولی، نائب رسول، سبحان اللہ، حضرت معین الدین چشتی سنجری رحم اللہ تعالی علیہ، جس کو اہل چشت کے بزرگان دین ہیں، ان کے یہ فخر ہیں، آپ فخر کرتے ہیں بے شک، اتنے بڑے ولی کامل اولیاء اللہ۔ تو یہ ان کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا، یہ نجیب الطرفین ہے۔ اچھا،
नजीब तरफ़ैन के मान ये होते हैं कि दोनों तरफ से, माँ बाप की तरफ से, वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से सैयद है। अच्छा, सुभान अल्लाह। यानी हसनी हुसैनी सैयद। हसनी हुसैनी सैयद, जी जी जी, दुरुस्त फरमाए हजरत। तो यूं जो है इनको भी नजीब तरफ़ैन किताबों के अंदर लिखा है, तसव्वुफ की किताबों में, मलफूजात में नजीब तरफ़ैन कहा जाता है। इनकी वालिदा मोहतरमा फरमाती है कि जब हजरत गरीब नवाज मोइनुद्दीन मेरे शिकम में थे तो मुझे जन्नती ख्वाब आया करते थे। अच्छा, रोजाना जन्नत को देखा करते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जब इनकी विलादत हुई मेरे घर के अंदर तो मैं अजीबो गरीब मुआमला देख रही थी, गोया मेरे घर में नूर की बरसात हो रही। सुभान अल्लाह। फिर फरमाती है जब मेरे ये शिकम में थे तो मुझे तस्बीहात पढ़ने की, सुनने की आवाजें आती थी। अच्छा, यानी ये वो बच्चा था जो माँ के पेट में था। जब अल्लाह के फरिश्तों ने, मलाइका ने इसमें रूह डाली तो ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते वाह हैं। वाह, सुभान इसको कहते हैं मादरजाद वली। अल्लाह, यानी माँ के पेट से बाहर आए तो विलायत का ताज इनके सर पे रखा। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी इसी बात को है। गरीब नवाज वाह वाह, कहते सुभान हैं। अल्लाह। हमारी इस्लाम की तारीख फख्र करती है। हम जब बनी इसराइल में देखते हैं तो उनमें चंद वली नजर आते हैं, चंद औलिया नजर आते हैं। इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है औलिया अल्लाह से। वली कामिल कदम कदम पे, नबूवत तमाम हो गई, दरवाजा बंद हो गया, विलायत का दरवाजा अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए खोल दिया है। अब विलायत क़यामत तक के लिए चलती रहेगी। और वली भी ऐसे ऐसे पैदा हुए कि मादरजाद वली। बेशक। तो वो जब माँ के पेट में थे, अल्लाह की इबादत रियाजत करते रहे, तस्बीहात पढ़ते रहे, तो फिर दुनिया पे आके खुदा जाने उन्होंने कितनी इबादत की अल्लाह अज़्ज़ा व जल की। बेशक, अल्लाह जान। जो माँ के पेट से इबादत करता आ रहा है, जो आलम अरवाह से इबादत करता आ रहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम, आलम अरवाह में पूछा गया था ना, जी, जी। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो जवाब क्या हुआ? बला, बेशक तू हमारा रब है। वहां से कह के आए तू हमारा रब है, माँ के पेट में आए तू हमारा रब है, माँ के पेट के बाहर आए तू हमारा रब है। बेशक। पूरी जिंदगी तो रब को रब कहते रहे। फिर कुरान में है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, इस्तकामत के साथ आगे बढ़ते रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम उनके ऊपर रहमत के फरिश्ते नाजिल करते हैं। अच्छा, अल्लाह अकबर। जब फरिश्ते नाजिल होते हैं रहमत के, उस बंदा खुदा को ढांप लेते हैं, वो फरिश्ते बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं, मौला हमें इजाजत दे, हम इस तेरे बंदे की जियारत करने जाते हैं। तेरा इतना नेक बंदा है, मकबूल बंदा है, तू इसकी दुआओं को कबूल करता है, इसकी कसमें खाता है कि अगर मेरा ये बंदा कसम खा के कह दे कि फुला माँ बच्चा बेटा जनेगी, अगर बेटी हो तो तू अपनी तकदीर को बदल देता है, बेटा ही पैदा होता है। वो अगर कसम खा के कह दे मौला आज बारिश हो जाए, तो अल्लाह अपने उस नेक बंदे की जबान को झूठा नहीं करता, बारिश हो जाती है। तो लिहाजा हम तेरे बंदे की जियारत को जाते हैं। वो औलिया किराम है, बनावटी वली नहीं, मसनूई वली नहीं, हकीकतन वो वली बिल्कुल, हो, बिल्कुल। वो इबादत और रियाजत करने वाला हो, वो कमर्शियल ना हो, ये तवीज़ात, ये इस्तखारे, ये मुआमलात, इस तरह की बातें ना हो उसमें। बाकी वो आबिद हो, वो फर्द नहीं तैयार करे, वो अफराद तैयार करे। मोइनुद्दीन एक अकेले थे, अफराद कितने तैयार किए? 90 लाख तो लोगों को उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह, क्या बात इतने है। बड़े वली ये काम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लिहाजा इनकी जो सीरत है, इनका जो बैत है, जो इनकी विलादत है, वो बड़ी बेमिसाल है। और इनकी जो खिदमात है दीन के अंदर, वो भी बड़ी बेमिसाल है। ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला इसका जिक्र जारी रजब के महीने में इंशाल्लाह हम इस पे बातें करते रहेंगे, अल्लाह ने चाहता है। नाज़रीन, हमारे और आपके दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में, और रजब के महीने के फजाइल और इससे मंसूब अल्लाह के वली का मायना यानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हज़रत ने बड़े प्यारे बातें बताई। और चूंकि उनका महीना मुबारक है तो हम अपने हर प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उनके फजाइल और बरक़ात से भी आप लोग को रहनुमाई देते रहें। नाज़रीन किराम, चलते हैं हज़रत के तरफ और जो कुछ सवालात हमने मुंतखब किए हैं इसके जवाब उनसे जानते हैं। हज़रत, जिस तरह किसान खेती बाड़ी करता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल अच्छी से अच्छी हो जाए, इसी तरह बहुत सारे लोग दूध का कारोबार करते हैं, उनके जानवर होते हैं और वो चाहते हैं कि हम आर्टिफिशियल तरीकों से बचें, कोई इंजेक्शन या दवाइयों से बचें, तो रूहानी दुआ या कोई अमल बताएं जिससे जानवरों के दूध में इजाफा हो। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप सवाल लेके आई है। ऐसा ही है, ज्यादातर हमारे वो मुसलमान भाई
जो देहातों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वो जानवर पालते हैं और वो तैयार करते हैं, और कुछ शहरों के अंदर बहुत सारे फार्म होते हैं, डेयरी फार्म, उसमें दूध का कारोबार होता है। तो हर वो बंदा ये चाहता है कि हमारी गाय, भैंस, बकरियां जो हलाल जानवर हैं वो दूध ज्यादा से ज्यादा दें, उनका मक्खन ज्यादा हो। ज्यादातर लोग जब हम तबलीगी दौरे में देहात में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, तो लोग आके इस तरह के सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं। उसका तरीकाकार ये है कि दो दम है। एक तो नमक के ऊपर या चारा जो वो उसको डालते हैं जानवर पर, उसके ऊपर दम करें। अच्छा। सूरह फातिहा पढ़ के, सूरह कौसर पढ़ के, अच्छा, 3 मर्तबा पढ़ के चारे के ऊपर दम कर दे, सही। या नमक के ऊपर दम करके उस जानवर को खिला दे। सही। तीसरा एक दम है जो बुजुर्गान दीन से हमें सीना बसीना मिला है, वो ये है कि जानवर के कान में पढ़े, अच्छा। अल मतालो दर बदालो। अच्छा। ये 2 लफ्ज हैं। अच्छा। पढ़ के अव्वल आखिर दरूद शरीफ उस कान में दम कर दे, जानवर के कान में, इंशाअल्लाह वो दूध ज्यादा देगा। अच्छा, सुभान और जब ये हो जाए तो फिर 2 नफल शुक्राने के भी पढ़ ले। बिल्कुल, बिल्कुल। और अल्लाह की राह में भी दे दे। अल्लाह की राह में दे दे, वो बिल्कुल। सदका भी कर दे, बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह ये उस मसले का हल है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन करम, जो आज का टॉपिक है पड़ोसियों के हकूक, तो उसके बारे में हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बीबी आयशा फरमाती हैं, इस बारे में रिवायत उनसे है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पड़ोसियों के हुकूक के बारे में हज़रत जिब्रील अमीन मुझे बराबर नसीहत करते रहते थे। इतनी नसीहत करते थे कि मुझे ये गुमान हुआ कि कहीं वो मेरे मीरास में इसको शरीक ना कर दें, यानी मेरा वारिस ना बना दें। तो इस बात से हम इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि पड़ोसियों के कितने हकूक हैं, यानी कि हमें अपने पड़ोसियों की तकलीफ और परेशानियों का ख्याल भी रखना चाहिए, उनके घर में आते जाते भी रहना चाहिए, और हर मुश्किल में उनका साथ देना चाहिए। देखें, खुशी में तो जब वो बुलाएं जब जाइए, लेकिन गम में उनका साथ जरूर दिया कीजिए। तो चलते हैं हजरत की तरफ और अगला सवाल उनसे जानते हैं कि हजरत, हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग अल्लाह ताला ने रिश्ते दिए होते हैं, हमारे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त है बाप, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमसे कभी कभी मुलाकात होती है। अब हम ये कैसे जान सकते हैं कि किसके दिल में हमारे लिए क्या है, कोई शर है, कोई दुश्मन है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? असल ये होता है कि हमारा ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल रखा है, ये आला है इंसान का, जी जी, ये बड़ा काम का है। बिल्कुल। ये हमें थोड़ी सी तवज्जो कर ली जाए तो ये बता देता है जी जी, कि जहां हम जा रहे हैं काम करने, यहाँ खैर है या शर है। बिल्कुल। तो इस तरीके से, जैसे वो हजरत अली का फरमान भी कि जिसके साथ भलाई करो उसके शर से भी महफूज रहो। उससे, उसके शर से बचो। जी जी, अगर वो शर्री है तो वो यकीनन हमेशा उसका नफ्स शर का ही सोचता है। अगर वो अच्छा इंसान है तो भलाई का बदला भलाई से देता है, बिल्कुल। भलाई का बदला बुराई से नहीं देता। बिल्कुल। तो ये अच्छे लोगों की एक पहचान होती है कि वो अच्छाई का बदला अच्छाई से देते हैं, अच्छाई का बदला बुराई से नहीं देते। यही अफ़्व दरगुजर का मौजू भी है। तो इससे बचने के लिए सूरह नमल, सूरह नमल, हमने कल भी शायद इसका प्रोग्राम में, एक पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था। जी जी, नमल चिमटी को कहते हैं। जी जी जी, अल्लाह की अदना मखलूक है। बिल्कुल। तो इस सूरह नमल के अंदर एक आयत है 108, आयत नंबर 108। अच्छा, तो वो पढ़ ले, या फिर सूरह नमल पूरी पढ़ ले। कहीं अच्छा। जाना हो, अगर ऐसा खतरा हो कि वहां कोई फसाद हो जाए, शर हो जाए, तो सूरह नमल 108 मर्तबा पढ़ के अच्छा, चले जाए। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ करें, दुआ करें अपने लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमाएगा। जैसे हिफाजत के साथ जाएंगे, महफूज होकर ही इंशाअल्लाह वापस आएंगे, दुश्मनों के शर से महफूज रहेंगे। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। नाज़रीन करम, जो हजरत सवालात के जवाब देते हैं, हमेशा उनको याद रखा कीजिए और कोशिश किया कीजिए जो सीख रहे हैं वो तो खुद भी याद रखें और दूसरों को भी उसके बारे में बताया कीजिए, क्योंकि जो हम सीख रहे होते हैं बेसिकली वो हमारे इल्म में जरूर इजाफा होता है। तो हमारा फर्ज है कि उस इल्म से मजीद इल्म की रोशनी फैलाएं। क्योंकि आज का टॉपिक है पड़ोसियों के हुकूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स क़यामत पे और अल्लाह पे यकीन रखता है, रोज़े आखिरत पे यकीन रखता है, उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी को ईज़ा ना दे। जो यौम आखिरत पे यकीन रखता है उसको चाहिए कि मुंह से अच्छी बात निकाले वरना खामोश रहे। जो यौम आखिरत पे यकीन रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान का एहतराम करे। तो ये वो वाली बातें हैं, वो रहनुमाई की बातें जो हम छोटी छोटी हमारे कदम पे नेकियों का बाइस बन सकती हैं। तो इनको ज़रूर किया कीजिए। अब हजरत की तरफ चलते हैं कि कुछ और सवाल के जवाब उनसे जानते हैं। हजरत, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत आदत का शिकार हो जाते हैं, जैसे चोरी, डकैती वगैरह, या नाप तोल में कमी, या फिर ऐसी आदत का शिकार हो जाते हैं जैसे शराब या नशा, और ये बहुत बुरा अमल है। इसको छुड़ाने के लिए कोई रूहानी इलाज बता दें।
بہت اہم سوال آج آپ نے کیا. یہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری تو بہت بڑھ گئی ہے. بیویاں رو رہی ہیں کہ ہمارے شوہر نشہ کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں، کما کے نہیں لاتے. والدین پریشان ہیں کہ بچے چرس کی لت میں لگ گئے، نشے میں لگ گئے، شراب میں لگ گئے. بہت پریشان ہیں والدین. جن بچوں کو وہ پالتے ہیں، جوان کرتے ہیں ماں باپ، ان کے ارمان ہوتے ہیں کہ بڑے ہو کے ہمارے بچے کما کے ہمیں کھلائیں گے، ہمیں حج عمرہ کرائیں گے. اب یہ باتیں تو ساری وہ دور چلے گی، باتیں ہی ہو کے رہ گئی. اب وہ نشے میں لگ گئے، وہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے. دنیا مافیا کی انہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے. تو وہ اپنے اسی نشے کے اندر پھر ہمارے اسی سوسائٹی نے مختلف ادارے بنائے، ہاسپیٹل بنائے، وہاں ان کا علاج کیا جائے. وہاں بھی جس طرح علاج وہ کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس کمپلینیں آتی ہیں، شکایتیں آتی ہیں، اس علاج سے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں. یعنی تشدد کرنا، مار پیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، جب ان کا نشے کی ضرورت ہوتی ہے سے جو حالات بتاتے ہیں، وہ مزید وہ فرد افراد بگڑتے ہیں. پہلے تو مرد حضرات یہ نشہ کرتے تھے. اب جو خبریں آ رہی ہیں، سننے کو مل رہی ہیں، وہ ہماری خواتین بھی جی حضرت میں نے بھی سنی ہے. بالکل درست فرمایا ایسا ہے. تو وہ کئی مشاہدے ہوئے ہیں، کئی باتیں سامنے آئی ہے کہ جناب پہلے وہ صرف سگریٹ کا نشہ تھا، پہلے یہ تھا، اب چرس. اب تو بہت ترقی ہوگی نشے کے معاملات میں اور شراب میں. جیسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، وہاں شراب کے لسس دیے جاتے ہیں، شراب خانے کھولے جاتے ہیں. میں ایک پروگرام میں جا رہا تھا تو میں نے پوچھا ان سے کہ ہمیں ذرا آپ اپنا ایڈریس لوکیشن سینڈ کر دیں تاکہ ہم پہنچ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ فلاں پہ آئیں گے تو پوچھ لینا کہ اس گلی میں جو ہے نا وہ شراب خانہ ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ اس گلی کی آئیڈینٹیفیکیشن شراب خانہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم پروگرام کو ہی کینسل کر دیتے ہیں کہ لوگوں سے ہم پوچھتے پھریں گے کہ شراب خانے والی گلی کون سی ہے. الامان والحفیظ. تو اس طرح کے حالات ہماری سوسائٹی کے اندر آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو اس سے بچنے کے لیے میں جو عمل بتانے جا رہا ہوں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، والدین وہ لکھ لیں اور یاد کر لیں. ہمیشہ یہ عمل کام آنے والا ہے. پہلے بھی ہم نے بتایا تھا. اس کے لیے عمل یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے. اچھا. اگر بچہ نشہ کرتا ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ استخارہ کرا کے اس کے جو اعداد نکلتے ہیں بچے کے، مرد کے نام کے، اگر وہ 113 ہیں تو 113 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے. روزانہ کی بنیاد پہ 40 دن تک پڑھی جائے. اچھا. کسی کچی اینٹ کے اوپر دم کیا جائے. اگر اس کے 900 800 اعداد بنتے ہیں تو پھر 800 اس اعداد کی تعداد کے مطابق وہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی. بعد میں جب وہ عمل پورا ہو جائے، وہی اینٹ کسی قبرستان میں، کسی نیک بزرگ کے مزار قبر کے ارد گرد میں، وہاں اس کو دفن کر دیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل گناہوں سے، نشے سے ایسے مردہ ہو جائے گا. اچھا. جیسے یہ مردہ قبر کے اندر قبرستانوں میں پڑے ہوتے ہیں. اچھا. وہ گناہوں سے نفرت کرے گا، نشے سے نفرت کرے گا. اچھا. وہ نمازی ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ مائیں اپنا کردار ادا کریں اور باپ اپنا کردار ادا کرے. اولاد کو سمجھائیں، نشے سے بچائیں، بے راہ روی کا شکار وہ نہ ہو جائیں. اگر ایک فرد بگڑ جائے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، گھر بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بہت سارے معاملات، پورا خاندان ڈسٹرب ہوتے ہیں. بیچاری بہنیں روتی ہیں، رشتہ دار عزیز روتے ہیں، مارے شرم کے بتاتے شادی بیاہ میں بڑے مسائل آتے ہیں. بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کون پہ رشتہ کرتا ہے ایسے فرد سے، ایسے آدمی سے جو بے راہ روی کا شکار ہو، جو اللہ رسول کا نہ رہے، جن دین کا پتہ. اچھا حضرت، کبھی کبھی میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ اگر کسی کے بیٹے کے ساتھ کوئی ہلکا پھلکا نفسیاتی مسئلہ یا وہ کسی نشے کی عادت کا شکار ہے تو کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں اس کی شادی کر دو، ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بھی بتائیں کہ لوگوں کو ایسا مشورہ تو کم از کم نہ دیں کسی بیٹی کے لیے کہ اس کا گھر ہی پہلے سے خراب ہو جائے. مسلمان کو غلط مشورہ دینا بھی گناہ ہے. بالکل ایسے. اچھا مشورہ دینا صدقہ جاریہ ہے، وہاں ثواب ہوتا ہے. ہم رہنمائی پروگرام میں بیٹھے
لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتے ہیں، کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کسی کے ہاں غلط مشورہ، اگر میں نے کسی کو غلط مشورہ دے دیا وہ اس پہ چل پڑا، جتنا گناہ اس پر ہے اتنا ہی گناہ مجھ پر ہوگا، مشورہ میں نے دیا ہے، اس کا آغاز تو میں نے کیا، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ مریض ہے، نشے کا ہے، چرس کا ہے، شراب کا ہے، تو وہ شادی سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، شادی سے پہلے اس کا علاج کرایا جائے۔ جب شادی کے بعد حقوق زوجین کے اندر اس کے حقوق بڑھ جائیں گے، وہ نشہ کرے گا یا اس حقوق کو دیکھے گا یا بیوی کا خیال کرے گا یا وہ اس گھر کو سنبھالے گا، تو بہتر یہ ہے کہ یہ علاج پہلے کرا لیا جائے، شادی کا بعد میں سوچے۔ شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، وہ بھی سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر شادی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزے رکھے، یعنی اس کی مالی طاقت حیثیت نہیں ہے تو وہ روزے رکھ لیا کرے، وہ اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے، گناہوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس علاج سے زیادہ علاج ہمارے پاس نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج منتخب فرمایا ہے اسی علاج کی روشنی میں کہیں گے کہ جو حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، یعنی شادی کے قابل نہیں ہے، نشہ کرتا ہے، تو وہ روزے ہی رکھے، کسی دوسرے فرد کی زندگی خراب نہ کرے۔ بالکل ایسی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت نے ہر سوال کا بڑا تفصیل سے اور واضح جواب عطا کیا ہے، اور یہ جواب صرف جواب نہیں ہوتا، یہ آپ کے لیے باقاعدہ رہنمائی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف ہم باتیں نہیں کر رہے ہوتے، حضرت باقاعدہ اس کے لیے آپ کے لیے جیسے کہتے ہیں نا علم کے موتی چن کر لاتے ہیں اور زیادہ تاکہ آپ کو رہنمائی مل سکے، دلیل سے رہنمائی۔ جی بالکل بالکل۔ ناظرین کرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں۔ آپ ہمیں کال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل، اور اپنے مسائل کے استخارے کے لیے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور حضرت آپ کو آن ایئر استخارہ کر کے بتاتے ہیں، یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ اور ناظرین، ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا کیجئے کہ اپنے لیے نہیں، دوسروں کی مدد کے لیے بھی۔ اچھا، حضرت کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جو مزید ہم سوالات جانیں گے۔ حضرت، جیسے ہم کبھی کوئی دعا کا اہتمام کرتے ہیں اور اگر ہماری دعا میں دیری ہو رہی ہے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یقینی طور پر کوئی بہتری ہے، لیکن کبھی کبھی ہم کوئی ایسی دعا کرتے ہیں جو بالکل جائز اور نیک مقصد کے لیے، کہ کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی جاب کرنا چاہتا ہے، یا کسی کے ایگزام سے تو وہ چاہتا ہے اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، تو ہر کسی نیک اور جائز دعا کے لیے، مقصد کے لیے کوئی علاج، مطلب جیسے عمل بتا دیں۔ ماشاءاللہ آپ کے سوال بڑے جامع ہیں اور ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ جی، لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ کام ہو یا نہ ہو، دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ دعائیں قیامت کے دن کام آئے گی، اور دعا میں جلدی نہیں مچانی چاہیے، سکون کے ساتھ دعا کرے، اچھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دے اپنی دعا کو، مولا جو تجھے پسند ہے وہ ہو جائے، اگر میرے لیے بہتر ہے تو ہو جائے، اگر بہتر نہیں ہے تو علیم بذات الصدور ہے، تو بہتر جاننے والا ہے، جہاں میرے لیے دعا بہتر ہو، یہ دعا میری وہاں پہ کام آ جائے۔ بظاہر تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، بچے کی طرح دعا کر رہے ہوتے ہیں، بچہ جلدی مچاتا ہے نا، بچہ یہ کہتا ہے ابو جی مجھے یہ چیز کھلا دو، مجھے یہ ٹافی دے دو، یہ مجھے لولی پمپ دے دو، یہ مجھے یہ کھلا دو، بازار میں جا کے طرح طرح کے مطالبے شروع کر دیتا ہے، بالکل، مگر اس کے ماں باپ روکتے ہیں، وقتی طور وہ روتا ہے، ناراض ہوتا ہے، جب وہ شعور کی بلندی میں جاتا ہے پھر کہتا ہے ابا جی آپ نے اچھا کیا تھا، بچپن میں مجھے یہ چیزیں نہیں کھلائی تھی، بالکل صحیح بات، اس لیے بچاتے رہے کہ میں اس کو کھلا دوں گا یہ بیمار ہو جائے گا، صحیح بات، بچہ تو نہیں جانتا تھا، ماں باپ جانتے تھے کہ میں اس کو یہ چیز کھلاؤں گا تو یہ بیمار پڑ جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، کھانسی ہو جائے گی، گلا خراب ہو جائے گا، یہ چیز مانگ رہا اسے موشن ہو جائیں گے، تو ماں باپ شعور کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، وہ روکتے ہیں۔ اب بچہ جب جوان ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے بچپن میں اپنے والدین سے یہ فرمائش کی تھی، خواہش کا اظہار کیا تھا، میرے اماں ابا نے روکا تھا، اب اس کے پتہ چلتا ہے کہ خیر اور شر میں وہ تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے لیے بہتر کیا تھا، بہتر کیا نہیں تھا، اب وہ کہتا ہے اچھا۔ یہی ہم مثال دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے یہ عجلت سے کام کرتا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے، تو جاہل ظالم خسارے والا انسان کون سا ہے؟ وہ جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا، جو عمل اچھے کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے،
وہ تو اپنے رب کریم کو مان چکا ہے، وہ اللہ عز و جل کے پیارے پیغمبروں کو مان چکا ہے، رسول کی رسالت کو تسلیم کر چکا ہے، قرآن کو مان چکا ہے، نہ وہ خسارے میں ہے، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ جاہل ہے۔ تو بڑا عجیب یہاں پہ ایک دنیا کا کھیل ہے، جلدی ہوتی ہے کہ جلدی کریں، بس ہم دعا مانگے پوری ہو جائے، ہمارے خزانے بھر جائیں، راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، گاڑیاں ہوں، آگے پیچھے پروٹوکول ہو۔ یہ نفس کی خواہشات ہوتی ہے، روح یہ نہیں چاہتی۔ روح آفاقی ہے، روح قرآن چاہتی ہے، روح روزہ چاہتی ہے، روح حج چاہتی ہے، روح زکوٰۃ چاہتی ہے، روح عبادت چاہتی ہے۔ تو بندہ روح کی سنتا نہیں ہے، اس کا مطلب روح تو آفاقی ہے نا، تو قرآن آفاقی اللہ کا کلام ہے۔ تو نفس یہ چاہتا ہے کہ مرغ مسلن کوفتے کباب کھانے، یہ نفس چاہتا ہے، خواہشات ہوتی ہے۔ بالکل حضرت لنچ کے ٹائم پہ آپ اتنے مزے مزے کے کھانوں کے نام لے اللہ کے نام، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ہیں، مگر نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بھی اتنی حاصل کرو جتنا تم شکر ادا کر سکو، شکران نہ شکری نہ ہو جائے۔ تو سوال جو ہے آپ کا وہ بڑا اہم ہے، ہم اس کی طرف بھی آئیں گے۔ تو حاجت اور یہ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے، آیت کریمہ پڑھی جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کوئی تعداد نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ایک تسبیح پڑھے، 2 پڑھے، 3 پڑھے۔ تیسرا یہ کہ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک ہے۔ تیسرا اس میں یہ لکھا ہے، علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان دین یہ دونوں پڑھتے رہے اور فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اچھا، نماز اشراق پڑھیں، دعا کریں۔ تو وہ جو جلدی کا تحفہ مانگ رہے ہیں کہ جلدی دعا قبول ہو جائے، جلدی حج کو چلے جائیں، جلدی شادی ہو جائے، تو زیادہ تر تو حج اور اس میں تو جلدی لوگ نہیں کرتے، زیادہ تر جو دنیاوی ان کے کام ہوتے ہیں اس میں جلدی کرتے ہیں کہ یہ ٹھیکہ مجھے مل جائے، یہ مال مجھے مل جائے، یہ پیسہ، یہ بزنس، اچھی جاب ہے، یہ مجھے فوراً مل جائے، یہ مجھے ساری چیزیں مجھے ہی مل جائے۔ اگر یہ ہم تھوڑا سا کہہ دیتے کہ یہ چیزیں میرے برابر والے پڑوسی کو مل جائیں، خاندان میں فرد ہے اس کو مل جائیں، یہ بھی تو حقوق تھے، یا اللہ ان کو دیے ہیں تو ان کو صدقے سے مجھے بھی مل جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا۔ ہم اس طرف نہیں جاتے۔ پھر نماز اشراق سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اس کا ٹائم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز اشراق پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ یعنی تم نے اگر اپنے وہ رزق بڑھانے ہیں تو پھر عمرے پہ جاؤ، بار بار طواف کرو، سعی کرو، صفا مروہ پہ دوڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق جو ہے وہ بڑھا دے گا۔ تو لہذا یہ 3 عمل میں نے بتائے ہیں، نماز اشراق، یا حیو یا قیوم، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتا رہے، اللہ رب العزت ساری حاجتیں دعائیں پوری فرمائے۔ سبحان اللہ، حضرت نے ایک بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں بتا دیا، اور سب سے زیادہ اہم کیا ہے کہ حق جو حلال کا مال کمایا جاتا ہے، یعنی جو روٹی حلال کی کمائی جاتی ہے اس کے کمانے کے ساتھ وہ روٹی آپ کے پیٹ میں جاتی ہے، تو اس کا مطلب آپ کی زبان میں بھی وہ تاثیر ہے، تو آپ کی دعائیں یقینی طور پہ قبول ہوں گی، اور جو حضرت نے عمل بتائیں اس پہ بھی ضرور عمل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں وہ دعائیں قبول کریں۔ حضرت ایک سوال اور میرے ان باتوں سے ذہن میں آیا، جیسے بہت سارے لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی کسی نے دکان کھولی یا کسی نے کوئی جیسے کچھ بھی کھانے کا کاروبار شروع کیا یا کوئی بھی، تو لوگ چاہتے ہیں کہ فوراً سے ہمیں اس میں ترقی ملے یا ہمیں برکت ملنا شروع ہو جائے، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ جی بالکل، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نے دکان کھولی ہے، شاپ کھولی ہے، بچے کو کاروبار کر کے دیا ہے کہ اس کا کرایہ نکالنا ہے، اس کے ڈھیر سارے مسائل ہیں، بل ہے، ضروریات ہے، گھر کی دال روٹی چلتی رہے، تو کوئی عمل بتائے۔ میں اپنے عقیدت مندوں کو، مریدوں کو ہمیشہ یہی بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ ٹھیک، لوہے کو زنگ لگ جائے تو لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، وہ زنگ دھل جاتا ہے، ٹھیک، اتر جاتا ہے، چھری کا لوہا ہو کوئی اور ہو، صاف ستھرا چمکدار بن جاتا ہے۔ اس دل کو جب زنگ لگ جائے، دل کو زنگ اتارنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت۔ دوسرا جو آپ نے خود ایک سوال کا جواب دیا تھا
کہ رزق حلال سب سے کمائے کے امپورٹنٹ کھائے بات جائے۔ یہی ہے جی، تو یہ رزق حلال والا جو نسخہ ہے یہ سب کے اوپر غالب ہے۔ بے شک سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، 3 تسبیح یا رزاقوں کی پڑھیں، ٹھیک یا حیو یا قیوم کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ دکان کی برکت ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اس کے لیے تعویذات بھی ہم دیتے ہیں، اگر ہمارے ناظرین سن رہے ہیں تو وہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ ہے۔ فی سبیل اللہ ان کو تعویذ بھیج دیے جائیں گے، وہ دکان کے اندر تعویذ لگائیں گے، جی حضرت۔ گاہک کسٹمر آئیں گے، برکت ٹھیک ہے ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا اختتام قریب ہے۔ حضرت 2 منٹ کے لیے دعا فرما دیں گے، اس سے پہلے ہدایت کا سفر بتانا چاہوں گی کہ ہدایت کے سفر میں ہدایت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو نہ ہونی ہو وہ ہونی ہو جاتی ہے، اور اس میں الہی کا جو ورد کرنے کے لیے حضرت کی رہنمائی میں آپ کو بتایا جاتا ہے المہمنو، یعنی اے نگہبان، جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدق کے دل سے یا مہمینوں کا ورد کرے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر اور باطن پاک فرما دیں گے۔ حضرت دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ساری کائنات کے مالک خالق رازق اللہ، تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا معبود برحق ہے، مولا تو ازلی ہے، تو ابدی ہے، تو حی و قیوم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ بے شک تو ہمارے خواجہ غریب نواز کا رب ہے، تو ہمارے غوث اعظم کا رب ہے، بے شک تو رب الملائکہ ہے، رب العرش ہے، تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خدا ہے۔ مولا تجھے غریب نواز کا واسطہ، حضور غوث اعظم کا واسطہ، داتا علی حجویری کا واسطہ، امت مسلمہ کی خیر فرما، آمین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، آمین افواج پاکستان کی خیر فرما، ہمارے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جو ہمارے پروگرام رہنمائی میں ہمارے بچے ہمارے بیٹے کام کرتے ہیں، مولا انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین مولا، جو امت کے لیے آسانی کے مسائل کے حل نکالتے ہیں، سوچتے ہیں، اللہ ان میں برکتیں عطا فرما۔ جو بیٹیاں بچیاں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہیں، نیک اور ہم پلہ رشتے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین پروردگار عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا، ہمیں پل صراط کی تیزی سے بچا۔ آمین مولا کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اسألک شفاعتک یا رسول اللہ، اسألک شفاعتک یا رسول اللہ، اسألک شفاعتک یا رسول اللہ۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ حضرت نے بہت پیاری دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنی معزز مہمان شخصیت مفتی محمد اقبال نقشبندی کو اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔